اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگان محترم، اللہ کے نیک اور صالح بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر بہت ساری نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں سے زبان بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اس نعمت کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں، زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے؟ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بطور احسان ذکر فرما رہے ہیں۔ زبان اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، جب سے آدمی بولنا سیکھتا ہے تب سے بولنے کا سلسلہ برابر موت تک جاری رہتا ہے۔ نہ اس میں تیل ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اسے سروس کرانی پڑتی ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بندے کے دل و دماغ اور زبان کا ایسا رابطہ قائم کر دیا، جیسے ہی آدمی کے دل میں کوئی ارادہ ہوتا ہے، کوئی خیال ہوتا ہے، تو فوراً زبان اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ بولنا شروع کر دیتی ہے، ادھر دل میں خیال آیا اور زبان نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ہم اس نعمت کی قدر کریں، اور اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے ہم اپنی زبانوں کو بچائیں۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تاکید فرمائی ہے کہ ہم اس زبان سے جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں۔ اللہ نے یہ تاکید فرمائی ہے، اس کو فلاں فلاں جگہ استعمال نہیں کرنا ہے۔ بزرگان محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جھوٹ سے منع فرمایا ہے، غیبت سے منع فرمایا ہے۔ آج ہماری محفلیں، آج ہماری مجلسیں، آج ہماری تجارتوں کے اندر ہم جھوٹ کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم میں سے کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ بزرگان محترم، آج ہم غیبت کرتے پھرتے ہیں۔ غیبت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں خطرناک مثال یہ دی کہ جو غیبت کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ مردار کا گوشت کھاتا ہے، وہ بھی کس کا؟ انسان کا۔ وہ انسان بھی کون ہے؟ وہ اپنا بھائی ہے۔ یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ اسی طرح غیبت بھی ہے۔ اس کے باوجود ہماری مجالسوں میں، ہماری محفلوں میں، ہماری گفتگو میں ہم غیبت کا ارتکاب کرتے ہیں، غیبتیں کرتے پھرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت کی ہم ناشکری کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے پوچھا
یا رسول اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اس کے متعلق بھی، اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ثَقِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذ، اے معاذ تمہاری ماں تمہیں گم کر دے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ یہ بات اچھی طرح جان لو کہ لوگوں کو ان کے منہ کے بل یا پیشانی کے بل آتش دوزخ میں گرانے والی ان کی زبان کی بری باتیں ہی ہوں گی۔ بزرگان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کریں، ہم زبان سے جھوٹ نہ بولیں، ہم زبان سے غیبت نہ کریں، ہم زبان سے چغلی نہ کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہ جائے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت کی ہم قدر کریں۔ اس زبان کی قدر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس جگہ استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اس جگہ ہم اس زبان کا استعمال کریں، اور جس جگہ استعمال کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے اس جگہ ہم اپنی زبان کا استعمال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہی اور سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ